اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محترم حضرات، الحمدللہ گزشتہ تفسیر میں ایاک نعبد کے تعلق سے بات آئی۔ آج انشاءاللہ ایاک نستعین کے تعلق سے بات سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سورہ فاتحہ کو دو حصوں میں بانٹ کر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب بیچ میں ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت کو سمجھنے کے واسطے رکھو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شروع کے تین آیتاں، بعد کے تین آیتاں، اس کا تعلق شروع کے تین آیتاں خاص اللہ کی عبادت، اللہ کی حمد و ثنا۔ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے۔ الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک تو ہی ہے۔ یہ اللہ کی عبادت، اللہ کی حمد و ثنا، شروع کے تین آیتاں۔ بعد کے تین آیتاں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ اللہ سکھا رہی۔ تین آیتوں میں مانگنے کا طریقہ، پہلے تعریف، بعد کی تین آیتوں میں مانگنے کا طریقہ۔ بیچ میں ایک جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین جو آیت ہے، یہ آیت میں دو حصے۔ ایاک نعبد جو گزشتہ تفسیر آپ حضرات سنیں، ایاک نعبد کا تعلق پہلے کے تین آیتاں سے، وہ ایاک نستعین کا تعلق بعد کے تین آیتاں سے۔ یعنی ایک ہی آیت میں اللہ سے اللہ کی عبادت بھی کر رہی، اللہ کی عبادت کا اظہار بھی کر رہی، وہ ایاک نستعین اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی سیکھ رہی ہمیں۔ تو آیت کے دو حصے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں گزشتہ بات آئی، الحمدللہ کچھ باتیں اب اور بھی رہ گئی ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیری عبادت میں ہم دوسروں کو ہرگز شامل نہیں کریں گے، ذرہ برابر بھی شامل نہیں کریں گے، لمحے کے لیے بھی ہم شامل نہیں کریں گے۔ اس کی مثال علماء نے لکھا ہے جیسے آنکھ ہے، ہماری انکھی ہے، یہ انکھی کے اندر بڑی چیز گرنے کی دور کی بات، صرف یہ پلک کا ایک جو بال ہے، یہ بال بھی ہماری انکھی کے اندر اگر گر گیا تو بے چینی بے قراری شروع ہو جاتی ہے ہماری آنکھ کو۔ وہ آنکھ کیا کرے گی؟ خود بخود پانی نکالے گی، روئے گی، یہاں تب تک وہ آنکھ اپنے آنسو نکالتی رہے گی تب تک وہ پلک کا جو بال ہے وہ بال باہر نہ کر دے۔ کیوں ہے؟ وہ آنکھ ہے، آنکھ اپنے اندر ایک تھوڑا باریک بال بھی اپنے اندر برداشت نہیں کر سکتی۔ تو عبادت بھی یہی علماء نے لکھا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ جس طرح آنکھ اپنے اندر ایک بال سے باریک چیز بھی برداشت نہیں کر سکتی، اے اللہ ہم عبادت بھی خالص ایسی ہی تیری کریں گے، اس میں بال سے باریک بھی ملاوٹ نہیں کریں گے، بال سے باریک بھی ملاوٹ نہیں کریں گے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور عبادت ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے تیرے علاوہ، اور تیری عبادت بھی کریں گے اخلاص کے ساتھ، تیری ہی عبادت کریں گے، تیری عبادت میں دوسروں کو ہرگز شامل نہیں کریں گے۔ عبادت کیسی کریں گے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ حدیث میں ہے کہ تم عبادت ایسی کرو، ان تعبد اللہ، تم عبادت ایسی کرو کانک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ نہیں ہو رہا ہے، عبادت کرنے میں یہ نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، کم از کم اتنا تو ذہن میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، یمن سے ایک آدمی آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، طواف کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کرے، السلام علیکم سلام کرے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سلام کا جواب نہیں دیے، ان کو غصہ آ گیا۔ کیوں غصہ آ گیا؟ یہ پرانی دوستی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے کی بھی یمن سے جو آدمی ہے، ان کی پرانی دوستی تھی، آشنا پرانی دوستی تھی ان کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر غصہ ہو گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کچھ نہیں بولے اور کہنے لگے کہ سیدھا حضرت عمر سے جا کر شکایت کرنے لگے، امیر المومنین آپ کا لڑکا آپ کے امیر المومنین بننے کی وجہ سے، پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے تو آپ کا لڑکا اور میں اچھے دوست تھے، سلام کلام بات چیت سب تھی، آپ امیر المومنین بننے کی وجہ سے آپ کے لڑکے کے اندر تھوڑا سا کچھ آ گیا ہے، سلام کر رہا ہوں تو سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا، میں سلام کرتا تو سلام کا جواب دیتا، بات چیت تھی، ملنا جلنا تھا، سب کچھ تھا، لیکن آپ کا بیٹا سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے، آپ امیر المومنین بن گئے، اس وجہ سے ایسے حرکت کر رہا ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً بلائے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو، بلا کر میں کیا سن رہا ہوں آپ کے بارے میں، آپ سلام کا جواب نہیں دے رہے تھے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابا جان کب ہوا کیسے؟ کہنے لگے آپ طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران سلام کرے، آپ کو سلام کا جواب بھی نہیں دیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کنت انظر الی وجہ اللہ تبارک و تعالی، امیر المؤمنین ابا جان میں اس وقت عبادت کر رہا تھا، طواف میری عبادت تھی، اس وقت عبادت کر رہا تھا، میں خدا کی ذات کو دیکھ رہا تھا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ مجھے آدمی آ کر سلام کر رہا ہے۔ یہ عبادت اسے کہتے ہیں عبادت، ان تعبد اللہ کانک ترا، تم عبادت ایسی کرو اللہ کوئی گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسا نہیں ہو رہا ہے، کم از کم اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کس کے لیے عبادت؟ عبادت ہمارے لیے نہیں، یہ عبادت خالص اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور عبادت جو ہے انسان کی فطرت کے حساب سے ہے، یہ انسان کی فطرت کے حساب سے۔ اچھا ایک سیدھا سوال ہے کہ بھائی عبادت فرض کئی کو ہمارے اوپر، نماز کئی کو پڑھنا ہمیں، روزہ کئی کو رکھنا بھائی ہمیں، زکوٰۃ کئی کو دینا، حج کئی کو کرنا، ہمارے حج کرنے سے اللہ کو کیا بھی اللہ کی بلندی میں کیا بھی بڑھوتری تو نہیں ہو رہی نا؟ ہماری یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے خدا کی شان بڑھ رہی ہے، ایسا کیا بھی نہیں ہو رہا نا؟ اور ہمیں روزہ چھوڑنے کی وجہ سے خدا کی شان میں کبھی بھی نہیں آ رہی، نہ ہماری عبادت کرنے سے بڑھ رہا ہے، اللہ کی ذات بڑھ رہی ہے، عبادت چھوڑنے سے بھی اللہ کی ذات نہیں بڑھ رہی ہے۔ ایاک نعبد کو سمجھا رہا ہوں میں، آپ حضرات کو سمجھو، ایاک نعبد کو عبادت جو ہے انسان کی فطرت کے حساب سے ہے، عبادت جو ہے انسان کی فطرت۔ انسان کی فطرت کیا؟ انسان کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت انسان اس سے تعلق جوڑ لیتا ہے، انسان کو جس وقت جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت انسان اس سے تعلق جوڑ لیتا ہے۔ اب مثال کے طور ایاک نعبد سمجھنے کے واسطے، ایک آیت کا ٹکڑا سمجھنے کے واسطے اتنی پوری تقریر ہو رہی ہے آپ حضرات کے سامنے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ بیمار ہو گئے، پہلے سے آپ کو اور ڈاکٹر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ڈاکٹر سے تعلق نہیں ہے، جیسے ہی بیمار ہوئے آپ تعلق جوڑ لیتے ہیں ڈاکٹر سے، کیونکہ تم کو ضرورت پڑی ڈاکٹر کی، انسان کو ضرورت پڑ رہی ہے ڈاکٹر کی، اور انسان محتاج ہو رہا ہے، علاج کا محتاج ہو رہا ہے، اور ضرورت پڑ رہی ہے ڈاکٹر کی، تو ڈاکٹر سے خود بخود تعلق جوڑ رہا ہے، حالانکہ پہلے ڈاکٹر کو بات بھی نہیں کر رہا تھا، حالانکہ ڈاکٹر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ڈاکٹر کو اب بات کر رہا ہے، کیوں بات کر رہا ہے؟ تعلق جوڑ رہا ہے اس کو، کیوں؟ اس سے میرا مقصد پورا ہوگا، یہ میرا علاج کرے گا، میرے بچے کا علاج کرے گا، یہ میری بیوی کا علاج کرے گا، اب اس سے تعلق جوڑنا پڑے گا۔ سر تمہارا نمبر بھی جو سر ایمرجنسی کو کام آتا، نمبر بھی لے رہا ہے۔ میرے دوستو اب انصاف کے ساتھ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق جوڑنا ہے، کیا اللہ سے ہم کو ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے؟ عزت اللہ کے ہاتھ میں عزت مل رہی ہے، عزت کے ہم محتاج ہیں، عزت کے ہم محتاج ہیں، صحت کے ہم محتاج ہیں، مال کے ہم محتاج ہیں، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ جب اللہ کے محتاج ہیں تو اللہ سے ضرورت ہم کو پوری ہو رہی ہے۔ عزت دینے والے کون ہیں؟ اللہ۔ ذلت دینے والے کون ہیں؟ اللہ۔ مال و دولت دینے والے کون ہیں؟ اللہ۔ بیوی دینے والے کون ہیں؟ اللہ۔ اولاد دینے والے کون ہیں؟ اللہ۔ یہ پورے دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب ہماری ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری ہو رہی ہے، جب اب ضرورت پوری ہو رہی ہے، دنیا میں جب تعلق ہم دوسروں سے جوڑ رہے ہیں، ایاک نعبد میں ہم تعلق اللہ سے کیوں نہیں جوڑ رہے ہیں؟ یہ اصل ہے۔ ایاک نعبد میں ہم تعلق پورے کا پورا جوڑ لے اللہ سے، اللہ ہم پورا تعلق تیرے سے جوڑ لیتے ہیں، پورا تعلق ہم تیرے سے جوڑ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ تعلق توڑنا نہیں، اللہ سے مکمل تعلق کو جوڑ لینا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم اپنا تعلق تیرے سے کیا کر رہے ہیں؟ جوڑ لیتے ہیں۔ اسی کا نام عبادت ہے، تعلق کے قائم کرنے کا نام عبادت ہے۔ جب اللہ سے ہماری ضرورتیں پورے ہو رہی تو اللہ سے تعلق جوڑنا نہیں جوڑنا۔ جس طرح ڈاکٹر سے ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے تو ڈاکٹر سے دوستی رکھنا نہیں رکھنا، تو اللہ سے جب ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے، عزت اللہ دے رہے ہیں، صحت اللہ دے رہے ہیں، اولاد اللہ دے رہے ہیں، ہر چیز اللہ جب دے رہے ہیں تو اللہ سے تعلق جوڑنا نہیں جوڑنا؟ اللہ سے تعلق جوڑنا اب عبادت اسی وجہ سے فرض ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کا نام ہی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے عبادت ہم کو کرنا ہے تاکہ ہمارا تعلق اللہ سے برابر جڑا رہے۔ اب عبادت کسے بولتے ہیں؟ عبادت کسے بولتے ہیں؟ اپنے آپ کو انتہائی عاجز کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا اور خدا کے لیے انتہائی عظمت کا اقرار کرنا، اسی کا نام عبادت ہے۔ اپنے آپ کو عاجز مطلق کر دینا اور خدا کو قادر مطلق سمجھنا، یہی عبادت ہے۔ دراصل آدمی عبادت کرتے کرتے جب خدا تک پہنچ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز بھی اسے بگاڑ نہیں سکتی۔
یہی عبادت ہے، اصل عبادت یہی. عبادت صرف نماز کا نام نہیں، ہر چیز عبادت، ہر چیز جو اللہ کا حکم ہے. اصل دو چیزوں میں ہمارا پورا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم عبادت بھی تیری ہی کریں گے اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگیں گے، اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگیں گے، تیرے علاوہ کسی سے ہم مدد ہرگز ہرگز. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ہی لیے عبادت کریں گے. وہ ایاک نستعین، اور تیرے ہی سے مدد مانگیں گے، تیرے ہی لیے مدد مانگیں گے، تیرے ہی سے مدد، تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیوں عبادت کرتے کرتے، ایاک نعبد کرتے کرتے آدمی کو فخر آ جاتا، آدمی کو تھوڑا تھوڑا فخر شروع ہوتا. میں بہت بڑا عبادت گزار، میں تہجد گزار، میں نمازی، میں روزے دار، میں بہت بڑا آدمی. جب یہ آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرا جملہ فوراً لے کر آ گئے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ہے میرے بندے تو عبادت اس وقت کرے گا جب میں مدد کروں گا. میں جب مدد نہیں کروں گا تو عبادت نہیں کر سکتا. جب میری مدد ہوگی تو میری مدد ہوگی تو عبادت کرے گا، میری مدد نہیں ہوگی تو عبادت ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو آیتوں کو، یہ دو ٹکڑوں کو جوڑ کر ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تو ہی سے مدد مانگیں گے. اب ایاک نعبد، عبادت تو صرف اور صرف یہ دین میں آتا ہے. دین میں عبادت کسی بھی صورت میں ہم دوسروں کی عبادت ہرگز ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز دوسروں کی عبادت نہیں کریں گے. عبادت دوسروں کی بھی عبادت نہیں کریں گے، دوسروں کے لیے بھی عبادت نہیں کریں گے. دوسروں کے لیے عبادت کا مطلب دکھانے کے واسطے. یہ سب تمام چیزیں ایاک نعبد میں آ رہے ہیں. آپ حضرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں کیا سمجھ رہی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھ لے جا رہی ہیں، کیا کر کو معلوم نہیں. ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ہی لیے عبادت کریں گے، مدد تجھ ہی سے مانگیں گے، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کو فتح کرے، مصر کو فتح کر کو آگے. معمولی دنیا میں ہمارا چھوکرا ایک دو تین سکسا مار ڈالے تو انہیں بیٹ لے لگاتے ہیں تو پورے تالیاں مارتے رہتے ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر فتح کرے، مصر فتح کر آئے، مدینے میں آئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آرام کر اٹھے، دیکھے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ آ رہے ہیں یا معلوم ہوتا تو میں آپ کے لیے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا یا آپ کا میں اکرام کرتا. کچھ اس طرح الفاظ کہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے امیر المومنین، جس تلوار سے میں فتح کیا وہ تلوار لوہے کی، اور جس ہاتھ سے میں فتح کیا وہ ہاتھ اللہ نے بنایا، اور جو جسم میرے اندر ہے وہ جسم اللہ کا بنایا ہوا، اور جو سینے میں دل جو دھڑک رہا ہے یہ دل بھی اللہ کے قبضے میں ہے. اے امیر المومنین، جو چیز میری، ایک بھی چیز میری نہیں ہے تو میری تعریف کیا کرو گے آپ؟ یہ جسم بھی میرا نہیں، یہ ہاتھ بھی میرا نہیں، جو چلایا تلوار یہ میری طاقت نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے کر، جب کوئی چیز میری نہیں ہے تو امیر المومنین کیا تعریف کرو گے میری تم؟ تو یہ اور کہنے لگے یہ کام جو میں اللہ کے لیے کر ہوں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں صرف اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت کریں گے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ ہرگز ہرگز کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. وہ ایاک نستعین، اور مدد مانگیں گے تو ہم اے اللہ تیری ہی تجھ سے ہی مدد مانگیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے. دیکھو یہاں بہت زبردست ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. عبادت کے بعد اللہ دعا ضرور قبول کرتی، عبادت کے بعد ضرور اللہ دعا قبول کر دی. دو جملے ہی سمجھو، ایاک نعبد پہلا ہے، بعد میں ایاک نستعین ہے نہیں. ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین ہے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیا عبادت کرے فوراً مانگ لی اللہ سے، اللہ ضرور قبول کریں گے. اسی وجہ سے یہ طریقہ بتا رہے ہیں اللہ، عبادت کرو، عبادت کرنے کے بعد فوراً مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا تمہاری ضرورت ہے. اب بڑا مسئلہ یہ ہے عبادت کرنے کے بعد ہم لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہے، خصوصاً نوجوانوں کو. مثال کے طور پر فرض نماز ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، امام صاحب جتنا زور سے سلام پھرتی کہ اس سے بھی زور سے فون نکالتا، ٹھک. ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھ لیا انہیں، عبادت کرنا ہے. نماز عبادت ہوئی، عبادت کے بعد نستعین کا ذکر ہے، اللہ مدد مانگے. عبادت کے بعد اللہ سے دعا مانگے، دعا قبول ہوتی ہے. ابھی نہیں او ٹی پی دیکھتا، جبرائیل بھیجے رہتی ہے اسے، تیری 4 رکعت کا او ٹی پی بول البا، میں اللہ کو بھیج ڈالتا ہوں. یہ او ٹی پی چیک کرنے کے واسطے اتنا زور سے دیکھو ذرا نماز پڑھتے ہیں نا، اب بھی سلام، ایک سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، فوراً ایسا زور سے نکال کو دیکھتا کیا کہ ایک نماز کا او ٹی پی آیا رہیں گا، 10 سیکنڈ میں بھیج ڈالنا، نہیں تو او ٹی پی چلے آتا، اور ایک بار نماز پڑھ کو پھر اور ایک بار او ٹی پی منگا لینا. اتنا ٹینشن رہتا ہم نا.
تو اس کے واسطے میرے دوستو اللہ سمجھا رہی ہم نہ کیا سمجھا رہی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی مدد بھی، عبادت کر لو، عبادت کرے بعد مدد مانگ لو، جو ضرورت ہے مانگو۔ تو بہرحال دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن شریف سمجھ کر پڑھنے کی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔